شادی شدہ زندگی میں نا ایسے فیزز لازمی آتے ہیں جب ایک عورت کو ٹینشن، ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیکن سفرنگ ایک ہی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ کچھ عورتیں اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتی ہیں اور کچھ عورتیں اس سفرنگ کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹینشن کی کہانی تو میری کافی پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر کسی کی میرڈ لائف میں نا کچھ مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو دکھتا ہوگا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو لے لیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی کروڑ پتی انسان بھی ہے نا، کوئی ارب پتی کھرب پتی انسان بھی ہے، تو وہ بھی لازمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار ہی ہے۔ تو یہ بڑی نارمل بات ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہلکی پھلکی انگزائٹی کو تو میں نے تبھی فیل کرنا شروع کر دیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جب ایک لڑکی سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے، چاہے وہ سگے بھی ہوں اپنے بھی ہوں، تب بھی ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہے، دوسرے گھر کا ماحول کچھ اور ہے۔ پھر اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ رہنا، گو کے بعد میں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چینج تو ہوتا ہے نا۔ تو اس چیز کو بھی میں نے بہت زیادہ فیل کیا تھا، تو ہلکی پھلکی انگزائٹی مجھے تبھی شروع ہو گئی تھی، بٹ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو انگزائٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد خیر وہ چلتی رہی، پھر میرا ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہو گیا، اینڈ وین آئی واز ان پوسٹ پارٹم پیریڈ، اس میں پھر مجھے ٹھیک ٹھاک ڈپریشن ہونے لگ گیا، اور اس میں مجھے لٹرلی سمٹمز آتے تھے کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، اینڈ ون ڈے بلکہ ون نائٹ مجھے لٹرلی میرا سانس بند ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ آفس سے آئے تھے، آئی تھنک کوئی 10:30 11 بجے کا ٹائم تھا رات کے، اور میری لٹرلی سانس بند ہو رہی تھی، مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، اور میرے ہسبینڈ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ اسی وقت مجھے لے کر کارڈیالوجی سینٹر چلے گئے۔ انہیں لگا شاید مجھے دل کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، حالانکہ آئی واز ینگ، اور بندہ نہیں سوچتا نا کہ اتنی ینگ ایج میں کیسے دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن انہیں وہی سمجھ میں آئی تو وہ مجھے کارڈیالوجی سینٹر لے گئے۔ خیر وہاں پر میرے ECG ہوئی، سارا مجھے ڈاکٹرز نے چیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن، بٹ یہ ایکسٹریم انگزائٹی سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جناب میرا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، اور 5 سے 6 مہینے تک میں نے میڈیسنز لیں، اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو فیلنگ آتی تھی کہ دم گھٹ رہا ہے، سانس بند ہو رہی ہے اینڈ آل دیٹ، وہ اللہ کا شکر ہے مجھے اب تک وہ والا اٹیک پھر سے نہیں آیا جو مجھے اس وقت آیا تھا۔ خیر پھر میں اتنی زیادہ بزی ہو گئی بیٹے کے ساتھ، اور لائف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹرن پر چل پڑی، پھر انگزائٹی بھی رہی، پھر ڈپریشن بھی رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو اٹیک آیا تھا نا وہ اٹیک نہیں آیا۔ میں نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا، میں انہی چیزوں کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر طرب آ گئی زندگی میں الحمدللہ، لیکن اسی کے درمیان میں نا میرے اور ہسبینڈ کے درمیان میں کافی چیزیں چلتی رہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ میں بہت بولنے باتیں کرنے والی لڑکی تھی، اور میرے ہسبینڈ میرے بالکل اپوزٹ، کہ ہر وقت چپ رہنا، کوئی بات نہ کرنا۔ جیسے آفس سے آتے تھے تو اتنا تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کا دل کر رہا ہوتا تھا کہ میں ریسٹ کروں، اور میرا دل کر رہا ہوتا تھا کہ پورے دن کے گئے ہوئے اب واپس آئیں تو اب تو ان کو بیٹھ کر میری پوری کہانی سننی چاہیے، آج کیا ہوا، میں نے کیا کیا، میرا دن کیسے گزرا۔ اچھا پھر وہ جاب سے آتے تھے نا تو وہ اتنا چڑے ہوئے ہوتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لاؤڈ ہو جاتے تھے، غصہ کر جاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر نا میری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ میں نے ان چیزوں سے بڑا سفر کیا، کیونکہ میں ان سب چیزوں کی عادی نہیں تھی۔ اب دیکھیں نا، سسرال میں جب ایک لڑکی ہوتی ہے تو وہ ساری سمپتھی، سارا پیار اس کو صرف ایک انسان سے چاہیے ہوتا ہے، اور وہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے۔ اب صبح کا گیا ہوا ہسبینڈ جب رات کو گھر آتا ہے تو بیوی کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یار تھوڑی سی توجہ ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی ہمدردی ہمارے ساتھ بھی کر لو۔ گو کہ ہمارے ہسبینڈس ہمارے لیے ہی محنت کر رہے ہوتے ہیں، صبح کے گئے ہوئے رات کو واپس آتے ہیں، جو بھی وہ کما رہے ہوتے ہیں سارا اپنے بیوی بچوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بیوی بھی ایک انسان ہوتی ہے، اس کو بھی ہسبینڈ کی سمپتھی، اس کا پیار، اس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو بس یہی ساری چیزیں ہمارے درمیان میں چلتی رہیں، تو وہاں سے نا میری مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہوئی۔ پھر ایسے ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ سے چیزیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک ڈسٹینس بنا لیا، چیزیں شیئر کرنی چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جب یہ میری باتیں سننے میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو بتانے کا فائدہ بھی کیا ہے۔ اور اس وقت کیونکہ
میری ایج بھی کم تھی, میں میچور نہیں تھی, مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک انسان جب صبح کا آفس گیا ہوا رات کو گھر آتا ہے تو پھر اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ بھی پورا دن اپنی, وہ کہتے ہیں نا کہ مغز کھپائی کر کے تھک ہار کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی باتیں سن کر گھر آیا ہوتا ہے. یہ چیزیں میں نے بہت بعد میں انڈرسٹینڈ کرنا شروع کی, اس وقت میں ان چیزوں کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تھی. تو خیر اس ٹائم میں میری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوئی. میرے ہسبینڈ کی جو جاب تھی نا وہ کافی ٹف تھی. وہ صبح جاتے تھے 9 بجے اور واپسی کی ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی. کبھی 9 بج جاتے تھے, کبھی 9:30 بج جاتے تھے اور کبھی 10 بج جاتے تھے. تو اس طرح کی ان کی جاب کی نوعیت تھی. خیر جب میرے اور میرے ہسبینڈ کی بحث بہت زیادہ بڑھنے لگی نا, ایک تو میں بہت زیادہ بحث کرتی نہیں تھی ان سے. میرا یہ ہوتا تھا کہ میں نے تھوڑی سی بات کرنا, انہوں نے لاؤڈ ہو کر بولنا اور میں نے رونا شروع کر دینا. تو ہمارے درمیان تو یہی کچھ ہوتا تھا. خیر جب میں نے اپنی ہر طرح سے تسلی کر لی کہ انہوں نے تو میری بات سننی نہیں ہے, کسی بات پر توجہ ہی نہیں دینی, تو پھر میں نے کہا یار اس بندے کو کچھ بھی بتانا فضول ہے, چھوڑو, کیوں اپنے مطلب ہے ریلیشن کو خراب کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اور ہسبینڈ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے میرے بیہیویئر میں چینج آتا گیا اور میں نے اپنی جو باتیں تھیں وہ اپنے ہسبینڈ سے کرنے کی بجائے اپنے اللہ تعالیٰ سے کرنی شروع کر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر پیچھے کوئی انتظار ہی نہیں رہتا تھا, کسی کا انتظار نہیں رہتا تھا, کسی سے اپنی بات شیئر کرنے کا دل نہیں کرتا تھا, کیونکہ ساری چیزیں میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کر لیتی تھی. اور کتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں روکتے بھی نہیں, وہ تسلی کے ساتھ ہماری بات سنتے ہیں. جب تک ہمارا دل کرتا ہے ہم بولتے رہتے ہیں, ہم روتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنی بات بتاتے رہتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے تنگ نہیں آتے. ہم بولتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتے رہتے ہیں. انہی دنوں میں نا میں نے استغفار پڑھنی شروع کی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ استغفار میں نے کیسے پڑھنی شروع کی تھی. اچھا, میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت زیادہ سنتی تھی اور ابھی بھی ہوں. اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی کو بھی میں بہت زیادہ سنتی تھی اور ہوں. تو ٹی وی پر نا ان دنوں میں کیبل ہوا کرتی تھی, تو ان دنوں میں نا ڈاکٹر اسرار احمد ایک چینل ہوتا تھا کیبل پر, اور اس پر صبح سے لے کے رات تک نا ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچرز چلتے تھے. تو میں اونچی آواز میں نا وہ بس لگا دیتی تھی. تو استغفار پر ان کا ایک پورا لیکچر تھا, وہ میں نے سنا اور میں نے استغفار کرنا شروع کیا. اور جب میں نے استغفار کرنا شروع کیا تھا, میں کوئی اس کو گن کے نہیں پڑھتی تھی, میں کسی تسبیح پر نہیں پڑھتی تھی. بس میری یہ عادت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے, کھانا پکاتے, کوئی کپڑا سیتے, ڈرائیو کرتے, بس میں استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی. اس سے میری زندگی میں جو سب سے بڑا چینج آیا نا وہ یہ تھا کہ میں نے نا اوور تھنکنگ میری سٹاپ ہو گئی تھی. کیونکہ میں ہر وقت استغفار پڑھتی تھی تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا فضول چیزوں کو سوچنے کا. فلاں کا رویہ میرے ساتھ آج ایسے کیوں تھا, فلاں نے فون پر مجھے یہ بات کہہ دی, فلاں میرے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہا تھا. میں نے یہ سب کچھ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا. آہستہ آہستہ میں نے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا, لوگوں کے رویوں کو سمجھنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو سمجھنا شروع کر دیا, لڑنا چھوڑ دیا, جھگڑنا چھوڑ دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا چھوڑ دیا. آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ درمیان میں تو ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا تھا جب میں اپنے بچوں پر اپنی فرسٹریشن نکالنے لگ گئی تھی. میں اتنا شاؤٹ کرتی تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ ساری میری فرسٹریشن تھی نا, تو استغفار کرنے سے میرے بیہیویئر میں یہ چینج آیا کہ میں نے اپنے بچوں پر اپنی فرسٹریشن نکالنا چھوڑ دی. بچوں کے ساتھ میں نے اپنے بیہیویئر کو بہت زیادہ امپروو کیا. بیسکلی جب ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. ہر مسلمان یہ جانتا ہے. تو میرے بھی کچھ رویے ایسے تھے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں 100% کریکٹ تھی اور باقی سب غلط تھے, ایسا نہیں ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. تو میرے بھی کچھ رویے ایسے تھے جن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے شرمندہ تھی اور اللہ تعالیٰ سے میں استغفار مانگتی تھی. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے بیہیویئر میں, اپنی پرسنالٹی میں پازیٹیو چینجز لانے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مجھے ہدایت فرما. بس اسی مقصد کے لیے میں استغفار پڑھا کرتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے جب نیت صاف ہوتی ہے نا تو پھل بھی اچھا ملتا ہے. میری نیت صاف تھی. بعض لوگ استغفار تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں, اگر آپ کسی سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, چھوٹوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, کسی کا حق کھا رہے ہیں, کسی کا مال کھا رہے ہیں, لیکن استغفار آپ پڑھے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے رویوں میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں. استغفار کرنے کے لیے بھی نا نیت کا کھرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نیت صاف ہوگی نا تبھی استغفار سے معجزے ہوں گے. اب کچھ لوگ جن کی نیت ہی صاف نہیں ہے, نیت ہی کھری نہیں ہے, اور وہ استغفار تو پڑھ رہے ہیں, 10,000 بار ڈیلی پڑھ رہے ہیں, کوئی 15,000 ڈیلی پڑھ رہا ہے, لیکن پیچھے نیت کیا ہے؟
نیت یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں بنگلہ دے دے، یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اعلیٰ اسکول میں ڈال دے، یا اللہ میرے شوہر کو کے بزنس میں برکت ڈال دے. تو اور دوسری طرف آپ کے رویوں میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں. آپ وہی سارے کام کر رہے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن استغفار آپ پڑھے جا رہے ہیں. تو پھر کیا کرامات استغفار کی نازل ہونی ہے؟ سچی بات بتاؤں تو میں نے جب استغفار پڑھنی شروع کی تھی نا، تو میں نے صرف یہ جان کر استغفار پڑھنی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے استغفار پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. بس یہ سوچ کر میں نے استغفار پڑھنی شروع کی تھی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ استغفار سے میری پرسنالٹی کے اندر، میرے رویے کے اندر اتنا بڑا پازیٹیو چینج آئے گا. جب تک میں نے اپنی زندگی میں استغفار کو حصہ نہیں بنایا تھا نا اپنی زندگی کا، تب تک جھوٹ بولنے سے ڈر نہیں لگتا تھا. بول ہی لیتی تھی، ہر کوئی بول لیتا ہے. تب تک کسی کا دل توڑنے کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اس کا دل توڑا ہے، اس کو برا لگا ہوگا. اچھا ہسبینڈ کے ساتھ زبان چلا لی ہے، بحث کر لی ہے، احساس نہیں ہوتا تھا. بچوں کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہوں، بچوں کے حقوق پامال کر رہی ہوں، احساس نہیں ہوتا تھا. امی ابو کے ساتھ بدتمیزی کر جاتی تھی، احساس نہیں ہوتا تھا. استغفار کو جب اپنی زندگی میں شامل کیا نا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کسی کا دل دکھانا چھوڑ دیا، ہسبینڈ کو ان کی جاب کی پریشانیوں کو، ہر چیز کو سمجھنا شروع کر دیا. بچوں کے ساتھ، گھر کے ملازموں کے ساتھ، گلی میں سے گزرنے والے کسی رینڈم بندے کے ساتھ، غرض کے ہر کسی کے ساتھ میرے رویے میں اتنا چینج آ گیا تھا کہ مجھے خود پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو جب آپ اچھی، کھری اور صاف نیت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہیں نا، تو استغفار کے معجزے تب ہوتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے گھر، گاڑی، بنگلہ، روپیہ، پیسہ، زیور، جائیداد، یہ سب مانگنے کی بجائے استغفار کو صحیح پیٹرن پر پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے دور رہیں. جن حرام کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان حرام کاموں سے دور رہیں. دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو صرف تلاوت تک محدود کر دیا ہے. بے شک قرآن پاک کی تلاوت برکت ہی برکت ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے اتاری تھی، وہ تھا ہدایت، جو کہ ہم لینا ہی نہیں چاہتے. اور کبھی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، یقین کریں آپ کو اپنی زندگی کے ہر الجھن کا حل قرآن پاک میں مل جائے گا. جب آپ استغفار صحیح اور کھری نیت کے ساتھ پڑھیں گی اور اپنے رویوں کو تبدیل کریں گی، پھر استغفار کی کرامات نازل ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ان گناہوں کو ریپیٹ نہیں کرتا جن کی وہ معافی مانگ چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو پھر سوچیں نا ذرا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اوپر اپنے معجزات نہیں کریں گے، کیسے اللہ تعالیٰ اپنی اس بندے پر کرامات نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہے اس انسان کو بنگلہ دے دیں، گاڑی دے دیں، اولاد دے دیں، جائیدادیں دے دیں، ہیرا دے دیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ان لمیٹڈ ہیں. تو انسان نے نا اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام تو ہم کرتے نہیں ہیں. اپنے حصے کا کام صرف ہم 20% کرتے ہیں اور 80% ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا. ہم نے 100% اپنا کام کرنا ہے. استغفار کو صحیح نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے رویوں میں چینج لے کر آنا ہے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لیں. کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس سے جڑ جائیں. کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں. ماں باپ کی عزت کریں، شوہر کو ویلیو دیں، شوہر کی عزت کریں، بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں، بڑوں کے حقوق کا خیال رکھیں. مطلب اپنی طرف سے نا ہم نے 100% دینا ہے. اس کے بعد ہم نے استغفار پڑھنی ہے اور پھر بس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے. پھر نوازنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ اللہ جانے، وہ اپنے بندے کی معافی قبول کر کے اپنے بندے کو کیا دینا چاہتے ہیں وہ اللہ جانے. تو آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ میری یہ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آج سے ہی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور کوئی تسبیح، کوئی کاؤنٹر آپ کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کبھی بھی گن کر نہیں کیا جاتا. آپ بیٹھے ہیں بس پڑھتے رہیں استغفار. آپ کھانا پکا رہی ہیں، پڑھتی رہیں استغفار. آپ کہیں سفر پر جا رہی ہیں، پڑھتی رہیں استغفار. مطلب اس کو نا ایک وہ بنا لیں، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں
ٹھیک ہے، اس کو کاؤنٹ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی بھلا گن کر مانگی جاتی ہے کہ 7,000 بار مانگوں گی تب کوئی کرامت نازل ہوگی، یا آج 10,000 پڑھ لوں گی تو شاید اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہی پسند آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی نیت کو دیکھنا ہے. وہ ہے نا انما الاعمال بالنیت، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اللہ نے تو آپ کی نیت دیکھنی ہے. دیکھیں کتنے پوری دنیا قربانی کرتی ہے نا. پیچھے نیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تک نا ہماری نیت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس قربانی سے، اس جانور سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تک ہماری نیت جاتی ہے. تو نیت کا کھرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج سے ہی استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کھری نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں، اپنے رویوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں. قرآن پاک کو ضرور پڑھیں، ضرور تلاوت کریں، لیکن قرآن پاک سے ہدایت بھی ضرور لیں. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کیجیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ اویئرنیس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کیا جا سکے. اور چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.